فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور مہاجرین و انصار میں سے سبقت لے جانے والے، پہلے ایمان لانے والے، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی کے معاملے میں ان کے نقش قدم پر چلے اور ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے بہشتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ان کی زندگی کے ایک دو پہلوؤں کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی کہ وہ کب پیدا ہوئے، کب مسلمان ہوئے، اور ان کے اسلام لانے سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو کیسے عزت اور تقویت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کے بڑے اعزازات میں سے ایک اعزاز ان کو یہ بھی دیا گیا کہ انہیں ملہم اور محدث قرار دیا گیا، یعنی بہت ساری باتیں وہ زمین پہ کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی اسی بات کو قرآن بنا کر قرآن مجید میں نازل کر دیا کرتے تھے۔ یہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ ہے جو میں نے ذکر کیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک لمحہ ہماری ساری زندگی کی عبادت اور ریاضت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ان کی سیرت کو پڑھنا، ان کو سننا اور ان کی زندگی سے اور ان حضرات کے ساتھ محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ بلکہ جو لوگ ان سے نفرت اور قدورت اور بغض رکھتے ہیں، ان کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس بارے میں بے شمار روایات جو ہے وہ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے محبت جو ہے اس کو ایمان قرار دیا، اور ان کے ساتھ بغض کو، حسد کو، نفرت کو نفاق جو ہے وہ قرار دیا۔ اس لیے صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا، سمجھنا اور ان کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے ہی خلیفہ ثانی ہیں، مراد رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگ کر لیا، اور آپ کے بے شمار فضائل ہیں۔ اگر آج کا جمعہ صرف فضائل پہ ہی ذکر کر دوں تو شاید وہ بھی ختم نہ ہو۔ ان کے فضائل میں سے چند ایک باتیں میں عرض کی جاتا ہوں۔ نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی ازواج مطہرات اور کچھ عورتیں آپ کے پاس مجلس میں موجود تھی، اونچی اونچی آواز میں بات چیت چل رہی تھی اور وہ ہنس رہی تھی۔ اچانک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تشریف لائے اور اجازت طلب کی۔ جب پتہ چلا کہ عمر فاروق نے اجازت مانگی ہے، سب عورتیں جو ہے وہ جلدی سے اٹھی اور اپنی چادر اٹھائی اور سر پہ لے لی اور سائڈ پہ ہو گئے۔ حضرت عمر کو اجازت دی گئی، آپ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا رکھے، آپ کا چہرہ مسکراتے ہوئے بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، کیا معاملہ ہے؟
تو آپ نے فرمایا ابھی خواتین میرے پاس بیٹھی تھی اور بڑی زور شور سے باتیں کر رہی تھی، جو ہی تیرا نام سنا ہے وہ جلدی سے اٹھ کر چلی گئی اور خاموش ہو گئی اور سائڈ پہ ہو گئی۔ تو کہا یا رسول اللہ وہ مجھ سے ڈرتی ہیں، ان کو تو آپ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، آپ جو ہے وہ زیادہ حقدار ہیں۔ تو پیچھے سے آواز آئی کہ نہیں عمر، عورتیں بولنے لگی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت ہو، تمہارا لہجہ کرخت ہے، تمہاری طبیعت میں سختی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں نرمی ہے، جس کی وجہ سے تمہارا ڈر جو ہے وہ زیادہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کم ہے۔ تو ابھی عمر کچھ کہنے لگے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر چھوڑو ان باتوں کو، لو سلکت طریقاً، اگر تم جو ہے کسی راستے پہ چلو، ولقیک الشیطان، اور تمہیں اس راستے میں شیطان مل جائے، تو شیطان جو ہے تمہارا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پہ روانہ ہو جائے گا، تمہارے راستے سے گزرنے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا۔ شیطان بھی تمہاری گلی اور تمہاری سڑک اور تمہارا راستہ چھوڑ کر جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اللہ نے تمہیں اتنی ہیبت، اتنی قوت اور اتنی مضبوطی جو ہے وہ عطا کر رکھی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ہے اور آپ کا یہ اعزاز بھی ہے کہ اس راستے سے شیطان بھی نہیں گزرتا ہے جس راستے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گزرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں ستہ کی روایتوں میں سے ہے اور صحیح روایتوں میں سے ہے، لیکن وہ لوگ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ عداوت رکھتے ہیں وہ اس حدیث کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ اس حدیث کا کیا جواب دیتے ہیں کہ اللہ بھی عمر فاروق سے محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی عمر فاروق سے محبت کرتے ہیں، شیطان بھی عمر سے ڈرتا ہے۔ تو جو لوگ نفرت کرتے ہیں وہ کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ اللہ کا ساتھ دیتے ہیں، رسول کا ساتھ دیتے ہیں، یا کہ شیطان کا ساتھ دیتے ہیں؟ اس بات سے جو ہے وہ بخوبی خود بخود جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فضائل اور مناقب سے نوازا۔ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں نے خواب دیکھا، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے وحی ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، میں دودھ پی رہا ہوں، میں نے دودھ پیا اور خوب سیر ہو کر پیا، حتیٰ کہ میرے ناخنوں سے اس کے اثرات جو ہے وہ باہر نکلتے ہوئے دکھائی دی، میرے ناخنوں میں دودھ کی سیرابی مجھے محسوس ہوتی نظر آئی، پھر دودھ بچ گیا، میں نے باقی ماندہ دودھ عمر کو دے دیا، بس خواب مکمل ہوا۔ صحابہ کرام سوال کرنے گئے یا رسول اللہ پھر آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر کی؟ فما اولتہ یا رسول اللہ، کہا العلم، فرمایا یہ علم ہے جس کی میں نے تعبیر کی ہے، اللہ نے مجھے علم عطا کیا، اس میں سے بہت سارا علم کا حصہ جو ہے وہ میں نے عمر فاروق کو عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالی نے عمر کو علم کا ایک وافر حصہ جو ہے وہ عطا کیا تھا۔ ایک حدیث آتی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا مدینہ ہوں، شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے رضی اللہ تعالی اجمعین۔ یہ حدیث انشاءاللہ حضرت علی کے فضائل اور مناقب جب بات آئے گی میں وہاں پہ بات کروں گا، اور حضرت عمر کا کیا حصہ ہے اس میں بھی بات کریں گے۔ یہاں سر دست صرف اتنا اشارہ کر دوں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لوگوں کی زبان پہ مشہور اور معروف ہے لیکن اس کا صحت کے ساتھ کوئی تعلق۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، آپ فرماتے ہیں میں نے دودھ خوب پیا اور پھر کچھ بچ گیا، وہ میں نے عمر کو دے دیا۔ کہا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا علم ہے، میں نے اپنا باقی ماندہ علم جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی فضیلت کے بارے میں آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی میرے بعد عمر فاروق کو نبی بنا۔ ان کے اندر یہ صلاحیت، یہ استطاعت اور یہ قوت موجود ہے،
ان کے فہم و فراست، ان کی ذہانت اور ان کا علم اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر نبی بنایا جاتا تو شاید ایسے شخص کو جو ہے وہ بنایا جاتا. لیکن میرے بعد نبی نے آنا ہی نہیں ہے، لہذا اس سلسلے پہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جنت کی بشارت دی. آپ نے اشرم بشرا کا ذکر کیا اور وہاں پہ حدیث میں صراحت سے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین. 10 صحابہ کرام کا نام لیا اور کہا یہ سارے کے سارے جنتی، یہ سارے کے سارے جنتی. اور یہ صحیح ترین روایات، ان میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری ہی کی ایک اور روایت ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے اسراء اور معراج کروایا گیا. میں نے اسراء اور معراج کی رات ایک محل دیکھا اور ایک محل کے کنارے پہ ایک عورت کو بیٹھے وضو کرتے ہوئے دیکھا. میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا گا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا. کہا گا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا محل ہے. تو مجھے غیرت آئی کہ عمر بڑے جری ہیں اور بڑے غیرت مند آدمی ہیں. میں اندر داخل ہونے کی بجائے پیچھے ہٹ گیا. عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کیوں نہ میرے محل میں داخل ہوئے؟ مجھے آپ پر ہی غیرت آنی ہے، میں آپ پر ہی غیرت اور غصہ کھاؤں گا، آپ کو داخل ہونا چاہیے تھا. یہ بھی جنت کی بشارت دی گئی کہ عمر فاروق کا محل تیار ہو چکا ہے اور جنت میں موجود ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعزازات سے نوازا اور یہ صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے. چھوٹی موٹی باتیں دائیں بائیں سے شکوک و شبہات پکڑ کر ان کو اس قدر اچھالا جاتا ہے اور یہ حقائق ان کو پسے پش ڈال دیا جاتا ہے. آج دنیا کی زبانیں لمبی ہیں اور کان بڑے وسیع ہیں. میڈیا نے دین بھی تباہ کر دیا، اخلاق بھی تباہ کر دیا. ہر بندے کے بات زبان پر اور کان پر ہر نتھو پھتو کی بات تو آ جاتی ہے. اس نے امیر معاویہ کے بارے میں یہ کہا، اس نے عمر فاروق کے بارے میں یہ کہا، اس نے ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ کہا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کیوں نہیں سنائی جاتی؟ یہ کیوں نہیں سنتے؟ اگر آپ سنتے ہیں تو ان کا منہ کیوں نہیں بند کرتے؟ آپ یہ اعتراضات سن کر دوسروں کو کیوں سناتے ہیں؟ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ اگر تم عمر فاروق کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو تو مجھے اس حدیث کا بھی جواب دے دو. لیکن افسوس حق کے بارے میں ہماری زبانیں گونگی ہو جاتی، اوٹ پٹانگ باتیں میڈیا کے ذریعے سے سن کر ان کو بہت جلد نشر کرتے ہیں. ہاں جی ہاں بات تو ایسی ہے، تاریخ میں ایسے آیا ہے، عمر فاروق نے یہ کام کیا ہے. میں مولوی سے پوچھتا ہوں، مولوی سے کیا پوچھنا ہے؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کے بارے میں کوئی احادیث نہیں سنی؟ آپ کے گھر میں بخاری شریف کا مجموعہ موجود نہیں ہے، مسلم کا مجموعہ نہیں ہے؟ جو آدمی کوئی چھوٹی موٹی بات نقل کرتا ہے اس کے سامنے یہ رکھو، ان کو بولو اس بات کو چھوڑو، مجھے اس کا جواب دو. اس کا کیا جواب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہیں، اللہ تو خوش ہے اور ان کو جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں اور انہوں نے اتنے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ ایک چھوٹی سی بات کو سن کر جو ہے انسان اس کو ہوا بنا دیتا ہے، میڈیا کے اوپر نشر کیا جاتا ہے، اس پیج پہ بھی، اس پیج پہ بھی، اس پیج پہ بھی. انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہی ایک بات رہ گئی. آج ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہم جانتے بھی ہیں کہ میڈیا ایک ایسا دجالی فتنہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک جھوٹ کو 100 دفعہ بولا جاتا ہے. 100 دفعہ بولنے کے بعد جھوٹ بولنے والا خود کہتا ہے مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ بات سچی ہے. وہ خود جھوٹ گھڑتا ہے اور خود بولتا ہے اور بار بار جھوٹ بولتا ہے، تو پھر اس کو یقین ہو جاتا ہے شاید یہ بات جو ہے یہ جھوٹی نہیں ہے، یہ سچی ہے. یہ تو دجالی فتنے کا کردار. تو ہم اس کے اوپر کان کیوں دھرتے ہیں؟ علمی باتوں کے اوپر کان کیوں نہیں دھرتے؟ علم خود حاصل کریں، خود پڑھیں. جہاں پہ آج کے آپ کے پاس بہت سارے فضول قسم کے سکالر، ان کی گفتگو سننے کا موقع ہے، وہاں پہ آپ کے پاس قرآن اور حدیث پڑھنے کا موقع نہیں.
وہ جھوٹے سکالروں کی باتیں اور میڈیا کی گفتگویں سننے کا بہت زیادہ موقع ملتا ہے آپ کو. بہت ٹائم ہے میں نے فلاں کو بڑا سنا, میں نے فلاں کو بڑا سنا, اس نے بڑے اعتراضات کیے ہیں. وہ بڑے اعتراضات کیے, ان کے جواب قرآن مجید میں ہے. یہ آیت میں نے پڑھی سورۃ توبہ کی پچھلے جمعہ میں پڑھے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, انصار اور مہاجرین میں سے اسلام میں سبقت لے جانے والے. سن 6 نبوت میں حضرت عمر مسلمان ہوتے ہیں. 6 سال نبوت کے 23 سالہ دور حکومت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, زمانہ نبوت کا. 6 سال مسلمان ہوتے ہیں, ابتدائی مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یہ قرآن مجید کی آیت ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہر نتھو بھتو کی بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے خواب دیکھا, یہ بھی سچا خواب ہے. فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہوں, چرخی ہے, چرخی کے ذریعے سے گیڑ کر میں اس کو بوکے پانی کے نکالوں. میں نے خوب پانی نکالا. پھر ایک اور بندہ آ گیا, یا ابو بکر آ گئے, انہوں نے جو ہے ڈول نکالے اور ان کے ڈول نکالنے میں کمزوری تھی. ایک ڈول نکالا یا 2 ڈول نکالے, اور ان کے ڈول نکالنے میں, پانی نکالنے میں کمی پائی گئی, کمزوری پائی گئی. واللہ یغفر لہ, آپ نے فرمایا اللہ اس کو معاف کر دے. پھر ایک تیسرا بندہ ہے یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کھینچنا شروع کر دیا. فلم ارى عبقريا يفري فريه, فرمایا اس طرح کا قوی اور کڑیل اور نوجوان میں نے نہیں دیکھا جو اس طرح زور سے پانی کھینچتا ہو. انہوں نے پانی کھینچا اور خوب پانی کھینچا, حتیٰ یہاں تک کہ لوگ جو ہے وہ پی لیا, سب لوگوں نے پی لیا. حتیٰ شرب الناس وضرب العطن, یہاں تک کہ تمام لوگ پانی پی کر چلے گئے اور اپنے جانوروں کو لے جا کر اپنے باڑوں میں بند کر دی. کنویں پہ پانی نکالا جاتا ہے پینے پلانے کے لیے, لوگوں نے بھی پیا, جانوروں کو بھی پلایا, اور لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے اور تمام لوگ سیراب ہو کر چلے گئے. فرمایا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی طرف اشارہ کہ میرے بعد ابوبکر صدیق آئیں گے, 1 سال 2 سال حکومت کریں گے, لیکن ان کی حکومت کمزور رہے گی, فتنوں کا زمانہ رہے گا, فتنوں کا بھرپور عروج رہے گا. اور ایسا ہی ہوا, وہ کبھی ادھر کو مشغول ہے, کبھی ادھر کو مشغول ہیں, کبھی ادھر کو مشغول ہیں, صحیح طریقے سے جو ہے وہ بہت زیادہ اسلامی فتوحات میں حصہ نہ لے سکے. لیکن حضرت عمر کا زمانہ آیا, تمام فتنوں کا کلا کما کیا, فتنے ختم ہوئے اور اسلامی حکومت جو ہے پھر پھیلتی چلی گئی, اور پھر فتح کیا اور خوب علاقوں کو فتح کیا. فرمایا یہ حضرت عمر کی خلافت ثانیہ کی طرف اشارہ ہے کہ میرا خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہ بنیں گے, اور وہ لوگوں کو خوب سیراب کریں گے, امن اور امان قائم کریں گے, اور اسلامی فتوحات کریں گے, اور اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ ہر 400 عالم میں پھیلائیں گے. اور پھیلایا, اور پھر پھیلایا. تاریخ شاہد ہے, کون نہیں جانتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر فتح ہوا, عراق فتح ہوا, عراق کے علاقے قادسیہ, مدائن, نہاون, اس طرح کے بے شمار علاقے جو ہے وہ فتح کیے گئے. شام, دمشق, بیت المقدس جو ہے وہ فتح کیا گیا, اور دوسرے بے شمار علاقے فتح کیے گئے. حتیٰ کہ 22 لاکھ مربع میل 22 لاکھ مربع میل اس خطے کے اوپر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی. اتنے علاقے فتح کیے, اتنے علاقے فتح کیے کہ تاریخ لکھتی ہے 22 لاکھ مربع میل کے خطے کے اوپر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت جو ہے وہ رہی. اور عدل کیا, انصاف کیا. کیسا انصاف؟ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مشہور واقعہ ہے اور یہ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے. مصر کے گورنر ہیں, مصر کے گورنر ہیں, ان کے بیٹے نے ایک مصری کو کوڑا مار دیا کسی وجہ سے. بعض روایات میں ایسا گھوڑا دوڑانے پہ آگے بڑھ گیا تو اسے مار دیا. وہ مصری نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے باپ کو بھی بلا لیا, بیٹے کو بھی بلا لیا. باپ کو بھی بلا لیا, بیٹے کو بھی بلا لیا, دونوں کو بلا لیا. بیٹے کا تو قصور ہے, باپ کا کیا قصور ہے؟ کہا آؤ دونوں آؤ. دونوں آئے,
اور بیٹے کو سزا دی، قصاص دلوایا، مصری سے کہا جس طرح اس نے تجھے کوڑا مارا اسی طرح مارو اس کو بھی، اسے کوڑا لگوایا۔ گورنر کے بیٹے کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر کے بیٹے کو اسی طرح کوڑا لگا کر قصاص دلوایا۔ عمر بن عاص کہنے لگے حضرت آپ نے عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، اس کا تو قصور ہے، میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں بلایا؟ کہا تیری وجہ سے اس کو جرأت پیدا ہوئی ہے یہ غلط کام کرنا، اگر تو گورنر نہ ہوتا تو کبھی تیرے بیٹے کو جو ہے یہ جرأت پیدا نہ ہوتی، تیری گورنری کی وجہ سے جو ہے وہ یہ جرأت پیدا اور اس نے زیادتی کی۔ تم نے کب سے، پھر یہ مقولہ مشہور مقولہ کہا، متی استعبتم الناس وقد ولدتهم امہاتہم احرارا، اے عمرو بن عاص اور اس کے بیٹے، تم نے لوگوں کو کب سے اپنا غلام بنا رکھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماؤں کے ذریعے سے ان لوگوں کو تو آزاد پیدا کیا تھا، یہ تو آزاد تھے، لیکن گورنر، سیاستدان، حکمران یہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ آج بھی لوگ غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں، ہم انہی کے رحم و کرم پہ ہیں۔ وہ تیل بڑھا دیں، کم کر دیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بجلی مہنگی کر دیں، سستی کر دیں، سستی تو کرنی نہیں، مہنگی کرنی ہے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ اپنی تنخواہیں بڑھا لیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، غریبوں کی مزدوری اور کم کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا تھا تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدوں کے ذریعے، ان کی ماؤں کے ذریعے سے ان کو آزاد پیدا کیا، یہ تو آزاد ہے، اور آپ لوگوں نے ان کو غلام بنا رکھا ہے۔ یہ عدل و انصاف قائم کیا۔ اس طرح کی باتیں نقل کروں تو بہت وقت درکار ہے۔ یہ فاتح، ایران، مصر، کیسر و کسرا کے ایوانوں میں زلزلے بپا کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن حنفیہ، محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ علی سے پوچھا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، میں نے اپنے باپ حضرت علی سے پوچھا، محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں اور محمد بن علی ہیں، علی کے بیٹے ہیں لیکن نسبت اپنی ماں حنفیہ کی طرف ہے۔ کہتے میں نے ان سے پوچھا ابا جان سب سے زیادہ افضل انسان جو ہے وہ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہا ابو بکر، فوراً کہا ابو بکر، کہا پھر کون ہے؟ کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محمد کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر میں نے اب سوال کیا تو آپ عثمان کا نام لے دیں، میں نے فوراً کہا ثم انت، ابا جان پھر تیسرے نمبر پر آپ کی باری ہے؟ کہا نہیں، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں کا ایک عام آدمی ہوں، میرا ان کے قریب مقام کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کے الفاظ۔ محمد بن حنفیہ، محمد بن علی، حضرت علی کے بیٹے اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اور حضرت علی خود جواب دیتے ہیں، کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے، آپس میں سوال جواب کیے جا رہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت جو ہے وہ ذکر کی جا رہی۔ یہ فاتح مصر، یہ فاتح ایران، یہ فاتح عراق، یہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والے انسان، یہ فاتح قدس، بیت المقدس کو فتح کرنے والے، کس قدر سادہ دل آدمی تھے اور کس قدر عدل اور انصاف کرنے والے تھے اور کس قدر دین سے محبت کرنے والے تھے، کس قدر سادگی اور عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنے والے تھے۔ بڑے قوی تھے، بڑے جری تھے، بڑے بہادر تھے، لیکن انتہائی عاجز اور مسکین انسان تھے۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے دشمن نے کہا چابیاں ہم حوالے کریں گے تو تمہارے خلیفہ کو حوالے کریں، ان کو بلاؤ۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے، انہوں نے خط بھیجا خلیفۃ المسلمین، دشمنوں کی یہ جو ہے وہ درخواست ہے۔ کہا کوئی حرج نہیں، میں آتا ہوں۔ اپنے غلام کو ساتھ لے لیا، سواری پہ سوار ہو گئے، چلتے رہے، کبھی خود سوار ہو جاتے، کبھی غلام کو کہتے تم سوار ہو جاؤ، پیدل چلو۔ جب علاقے کے قریب پہنچے تو ابو عبیدہ بن جراح استقبال کے لیے آئے۔ تاریخ میں یہ قصہ موجود ہے
استقبال کے لیے آئے تو دیکھا غلام اوپر سوار ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اپنے موزے اتارے ہوئے ہیں اور اپنے کندھے پہ ڈالے ہوئے ہیں. موزے چمڑے کا جوتا وہ اتار کر کندھے پہ رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں, اونٹ کی مہاریں پکڑی ہوئی ہیں اور غلام جو ہے وہ اوپر سوار ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ملے اور مل کر کہا خلیفۃ المسلمین آپ یہ کام کر رہے ہیں, اگر جو ہے وہ دشمن آپ کو اس حالت میں دیکھ لے تو آپ کو شان میں کوئی کمی محسوس کرے گا, یہ کوئی طریقہ کار اچھا نہیں ہے. دشمن کے علاقے میں عزت سے جانا چاہیے, شان و شوکت سے جانا چاہیے تاکہ ان کے اوپر روب پڑے اور دبدبا پڑے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو عبیدہ تم یہ بات کہتے ہو, اگر کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی لجعلتہ نکالا لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس کو مار مار کر اس کو امت محمدیہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا. یہ تو ابو عبیدہ بن جراح ہے نا, امین و حاضر امت, تیرا بہت بڑا مقام ہے, تیری اس بات کو میں صرف نظر کرتا ہوں, اگر تیرے علاوہ کسی اور بندے نے یہ جملہ کہا ہوتا تو میں اس کو مارتا, اس کی میں پٹائی کرتا. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمهما ابتغينا العزة بغير ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ او كما قال رضی اللہ تعالی. فرمایا ہم قوم ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت بخشی ہے, اونٹ کے ساتھ عزت نہیں بخشی, پیدل چلنے کے ساتھ عزت نہیں بخشی, سوار ہونے کے ساتھ عزت نہیں بخشی. ہم قوم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی. جب بھی ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے ساتھ عزت کو حاصل کرنے کی کوشش کی, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دیں, ہمیں تباہ کر دیں گے, ہم برباد ہو جائیں گے. یہ خوبصورت کلام جو ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا. اور ننگے پاؤں اس تاریخ کی روایت میں لفظ ہیں, آگے چھوٹا سا ندی نالا آیا, چھپڑ سا آیا, اس میں سے گزرنا تھا, سائڈ پہ رستہ نہیں تھا, ننگے پاؤں اسی کے اندر سے گزر گئے, اسی کے اندر سے گزر گئے. اس وقت یہ مکالمہ کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی ہے, کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے, پیسے کے ساتھ, دولت کے ساتھ, اسلحہ کے ساتھ عزت نہیں ہے, ہمیں اسلام کے ساتھ جو ہے وہ عزت ملی ہے. یہ ان کی عاجزی اور ان کی تاریخ کا مقام تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا. کیسر و کسرا کے ایوانوں میں زلزلے بپا کرنے والے, جنہوں نے یہود و نصارہ کو جلا وطن کیا اور اسلام کا جھنڈا ہر طرف میں پھیلایا. ایک مستشرق یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا اگر آج ایک عمر دنیا میں اس کے علاوہ اور آ جاتا تو اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا مذہب نہ ہو. اگر ایک عمر اور آ جاتا تو دنیا میں اسلام کے علاوہ تمام مذاہب مٹ جاتے, صرف اور صرف جو ہے وہ اسلام باقی رہتا. اسلام کے لیے عمر تو اپنی جان تک, اپنی عزت, اپنا مال, اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار تھے. اور آج انہی کے بارے میں نکتہ چینی کی جاتی ہے, انہی پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے, انہی کو مورد الزام اور مورد تان جو ہے وہ ٹھہرایا جاتا ہے. حقیقت میں اسلام کو خلط ملط کرنے کی سازش کی جا رہی ہے کہ صحیح اسلام لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا جائے تاکہ لوگ ناواقف ہو جائیں اور دوسری باتیں ذہنوں پہ مسلط کر دی جائیں. وقت آئے گا اگر یہ چیزیں نہ بیان کی گئیں, آنے والی ہماری نسلیں صحابہ کرام کی سیرت سے ناواقف ہوں گی. ان کو نہیں معلوم ابو بکر صدیق کون ہے, عمر فاروق کون ہے, فاتح مصر کون ہے, فاتح ایران کون ہے, فاتح عراق کون ہے, یہ علاقے کس نے فتح کیے ہیں, کوئی پتہ نہیں چلے. جس کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں وہی بات بیٹھے گی جو اسکول اور کالج میں پڑھایا جاتا, جو اسکول اور کالج میں شکوک اور شبہات دیے جاتے, جو میڈیا کے ذریعے سے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائے جاتے ہیں, وہی بیٹھے رہ جائیں گے. اس لیے کہ ہم خود تو محنت کرنے کے لیے تیار ہیں, دوسروں کی باتیں سن کر اتنا بس یاد کر لیتے ہیں کہ فلاں صحابی کے اوپر کیا اعتراض کیا جا سکتا, یہ اعتراض کیا, فلاں صحابی کے اوپر یہ اعتراض کیا, فلاں صحابی کے اوپر یہ اعتراض کیا جائے. یہ چیزیں تو یاد رہتی ہیں لیکن جو حقائق ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی, عدل کیا, انصاف کیا, اور پھر 23 ہجری تقریباً 26 یا 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے.
دشمن ابو لولو فیروز مجوسی وہ محراب میں چھپا ہوا تھا اور تیز دھار خنجر زہر آلود اس کے پاس موجود تھا۔ جو ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز شروع کی، اولیاء کی کرامتوں کے لوگ قائل ہیں نا کہ ولیوں کی کرامتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، جب چاہے وہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے عمر فاروق نماز پڑھانے کے لیے آئے، کوئی پتہ نہیں، دشمن چھپا ہوا، نماز شروع کی، اللہ اکبر کہا، ابھی قرات شروع کی تو اس نے باہر نکل کر خنجر کے پیدر پہ وار کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نیچے گر پڑے، اور حضرت عمر بن میمون تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں قریب میں تھا، میں نے آواز سنی، حضرت عمر کہہ رہے تھے قتلنی الکلب، کتے نے مجھے جو ہے وہ مار ڈالا، کسی کتے نے مجھے جو ہے وہ قتل کر دیا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا پیچھے سے، ان کو آگے کر دیا، انہوں نے مختصر سی نماز پڑھائی۔ عمر فاروق کے بعد وہ آدمی ابو لولو فیروز مجوسی وہ باہر کو بھاگا، رستے میں آتے ہوئے 13 بندوں کو زخمی کیا، 7 صحابہ کرام جو ہے وہ اس کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے، باقی شدید زخمی رہے۔ یہ شہادت ہوئی، فوت ہوئے، ابھی بیمار ہیں اور زخمی ہیں، صاحب فراش ہیں۔ ایک نوجوان آتا ہے اور نوجوان آ کہتا ہے امیر المومنین مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبی کا صحابی بنایا، آپ کو جو ہے وہ اسلام میں اولین مسلمان ہونے کا شرف عطا کیا، اور پھر آپ خلیفہ بنے، اور پھر آپ نے عدل کیا اور انصاف کیا، اور پھر آپ کو شہادت کی موت مل گئی، ساری بشارتیں ہیں۔ قربان جائیے، تاریخی الفاظ کہے، کیا لگے بیٹا میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ان ذالک کفافن لا علی ولا لی، یہ میرا معاملہ برابری سرابری پہ ختم کر دے، نہ میرا حساب لیا جائے نہ مجھے اس کا بدلہ دیا جائے۔ یہ معاملات بڑے مشکل ہیں اگر حساب کتاب میں پڑ گئے، تو کہا میرا معاملہ برابری پہ جو ہے وہ ختم کر دیا۔ واپس جانے لگا تو اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے تھی، کہا بیٹا بات سنو، خون کی حالت میں پیٹ چیرا ہوا ہے، جو چیز کھاتے ہیں پیٹ کے رستے سے باہر نکل جاتی ہے، کہتے بیٹا اپنی چادر ٹخنوں سے اوپر کر، یہ جو ہے کپڑے بھی تیرے پاک صاف رہیں گے اور تیرا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ کپڑے ٹخنے سے نیچے کرنا یہ اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے نہیں کہا تو تکبر سے کرتا ہے یا ویسے کرتا ہے، یہ ہوتا ہی تکبر سے ہے، کہا اس کو اوپر اٹھا لو، اگر اوپر اٹھاؤ گے تو کپڑے بھی صاف رہیں گے، مٹی نہیں لگے گی اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی 2 باتیں ذکر کر بات ختم کرتا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر فاروق کی میت چارپائی پہ پڑی ہے، ہم سب لوگ اپنے اپنے طور پہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اچانک میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا گیا اور وہ کہہ رہا تھا مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کر دے گا، کیونکہ میں نے ہمیشہ نبی کریم سے یہی بات سنی کہ میں تھا، ابو بکر تھا اور عمر تھا، میں وہاں پہ گیا اور ابو بکر بھی گئے اور عمر بھی گئے، ہم وہاں سے آئے، میں بھی آیا اور ابو بکر بھی آئے اور عمر بھی آئے، ساری زندگی میں یہی جملہ سنتا رہا، مجھے امید ہے اے عمر فاروق اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنے دونوں ساتھیوں کا ساتھ جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ کلمات جو ہے وہ کہہ رہے تھے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت۔ اور آخری بات، یہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں موجود ہے، شرح نہج البلاغہ میں موجود ہے، کتاب الشافی امام طوسی کی اس میں موجود ہے، حضرت عمر شہید ہو گئے، چارپائی پر میت پڑی ہوئی ہے، حضرت علی آئے اور چارپائی اور میت کو لپٹ کر روئے، جیسے بچہ بلک بلک کر روتا ہے اس طریقے سے روئے، اور بڑے خوبصورت کلمات کہے، کہا قومت العود وداو العمد، تو نے پیڑوں کو سیدھا کر دیا، تو نے بیمار لوگوں کا قدروں کا علاج کر دیا، خلف الفتنہ، تو نے فتنوں کو سب کو پیچھے چھوڑ دیا، اصابت سنہ، تو نے سنت کو قائم کر دیا ہے، اور پھر یہ الفاظ کہے، کہا تو نے تو بڑا زبردست عدل کیا ہے، بڑا انصاف کیا ہے،
بہت خوبصورت کام کیے ہیں، یا اللہ مجھے بھی عمر جیسا بنا دے، یا اللہ مجھے بھی عمر جیسا بنا دے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے تاریخی کلمات ہیں جو مخالفین کی کتابوں میں موجود ہیں، جو حضرت عمر کے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں ہے کہ حضرت علی نے یہ تاریخی کلمات حضرت علی نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ فرمائے۔ یہ تھے خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات مزید بلند فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، عمر فاروق کے ساتھ، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، ان اصحاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حشر فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔